حضرت قاری رحمہ اللہ سے صرف شبان النام میں پڑھا ہے. میں نے تخصص تو نہیں کیا حضرت سے. شبان میں جو سفر ہوتے تھے ساتھ ہو جاتا تھا، جناب نگر ادھر ساتھ. تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ میں نے دورہ کیا. دورے کے یہ مشکات والے سال میں نے تصنیفی کام شروع کر دیا تھا. جو میری کتاب تذکیر الاولیاء ہے نا، یہ مشکات والے سال اتنی شروع کی تھی. میری فتوحات جلد اول دورے والے سال آئی ہے، امتحان میں پوزیشن بھی لی ہے. اور میرے دورے کی کتابیں آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے. دوران سبق میں نے جو نشانات لگائے، راویوں پر بھی نظر ہوتی تھی کون سا راوی کہاں گزر رہا ہے. شروع میں لکھ دیا فلاں فلاں زید بن عمار فلاں فلاں صفحے پر موجود ہے، فلاں راوی فلاں فلاں صفحے، ثابت بنانی فلاں فلاں صفحے پر موجود ہے. اتنی بیداری میں پورے سال میں نے ایک ناغہ نہیں کیا دورے میں. پورا سال دوران اسباق نہ بیماری ہے میری، نہ چھٹی ہے، نہ کچھ. اس کی برکت یہ ہوئی کہ جو ہی دورے فارغ ہو میرے استاد مولانا صدیق صاحب وہ بخاری کی شرح الخیر الساری ہے نا، یہ لکھ رہے تھے. مجھے کہا کہ اس میں میرا شریک ہوگا. میں نے کہا تو میری اپنی تصنیفی کام اتنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو پھر اپنے کام میں ایک سال بعد مولانا علی شیر حیدری کے مدرسے میں تخصص کے اسباق سنو. محنت کرو گے اللہ عزت دے گے، محنت کرو گے اللہ کام دے گے. مجھے یہ کھیلیں نہیں آتی، کرکٹ کا مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کیسے کروں. لیکن یہ تو سب سے ضروری کھیل ہے نا دورے حدیث والوں کی. وہ کھیل مدارس میں سبق ہو رہا تھا نا دورے کا، تو طالب علم نے نا کرکٹ ہو رہی تھی کہیں، ریڈیو کا نا وہ کان کو لگایا ہوا تھا. تو کہیں چھکا لگا نا تو کہتا ہے چھکا. سارے طلباء حیران ہوتا ہے. پتہ چلا کہ یہ دورے کے دور میں کرکٹ سن رہا ہے. تو عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا، اس میں بھی میں کیا کرتا تھا، حضرت کا کھانا بنانا، حضرت کو دبانا، تیل لگانا، اور جو ہے حضرت رحمہ اللہ کا دودھ لا کے گرم کرنا. مجھے کھیل سے وقت ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ محنت کرو گے اللہ پھر کام لے گا بندے سے. تو اس مطالعے کا ذوق بنائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی لکھنے کی توفیق دی. میں نے ایک خواب دیکھا تھا، یہ مسجد کا ممبر ہے، صحیح بات ہے. خواب میں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے. امام حاکم کون ہیں آپ کو میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ جنہوں نے بخاری مسلم کا استدراک لکھا ہے. استدراک کہتے ہیں ان احادیث کو جمع کرنا کسی مصنف کی شرائط پر جو رہ گئی ہو نا، یعنی بخاری کی شرائط، مسلم کی شرائط پر جو حدیث رہے گی نا، وہ 5 جلدوں میں کتاب مستدرک ہے. مجھے زیارت ہوئی ان کی. اس کی تعبیر مجھے اللہ نے ذہن میں ڈالی ہوتی ہے. مجھے تعبیر کا علم الحمدللہ اللہ نے کچھ نہ کچھ ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لیں گے کہ حضرت قاری رحمہ اللہ نے جن موضوعات پہ نہیں لکھا اللہ مجھ سے لکھا ہے. اور وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. مسئلہ حیات پہ حضرت نے نہیں کام کیا، لکھا. میں نے الحمدللہ یہ کتاب دے دینا، وہ کتاب یہ تذکیر الاولیاء، یہ مسئلہ حیات پر کتاب ہے اور عام فہم بھی ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اور مسئلہ سمجھ بھی ہے، اور دلائل کے حساب سے بھی بڑی وزنی ہے الحمدللہ. اور ترتیب بھی اس کی بڑی پہلے سے مختلف ہے. پہلے جو کتابیں مسئلہ یہاں پہ لکھی جاتی رہیں وہ اور ترتیب سے، یہ اور ترتیب سے. یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے ہوتے ہوئے مناظرے ہوتے تھے ہمارے مماتیوں سے نا، 50-60 سال ہوتے رہے. لیکن جب یہ کتاب آئی وہ مناظرے میں نہیں آتے ہمارے سامنے. اس کے بعد ایک مناظرہ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ہم نے چیلنج کیا، ملتان میں کیا، سوابی میں کیا، طے کر کے بھاگ گئے. اور خود ان کے طلباء مماتیوں نے یہ کہا ہمارے ساتھیوں کو کہ ہمارے جو علماء ہیں اس ترتیب پہ مناظرہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ایسی ترتیب اس میں رکھی. تو یہ کتاب پھر اتنی اہم فہم ہے کہ خود ان کے پڑھ کے اس کو صحیح ہو گئے. ایک مناظر تھا شجاباد میں، مماتی ٹپک ٹکوٹر، اور ہر ایک سے بحث کرنا، یہ وہ دماغ خراب ہوتا ہے نا بعضوں کا، ہر ایک سے گزرتے ہیں نا جا کے. تو اس کو یہ کتاب دے دی کسی نے،
کتاب پڑھ کے الحمدللہ وہ پکا حیاتی ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہاں جوہر آباد میں خوشاب میں مولانا عثمان اترا ہیں ہمارے، وہ بھی پکے ماتی تھے، یہ کتاب پڑھی حیاتی ہو گئی۔ مجھے ملنے آئے، دیکھ کے رہا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے؟ میں نے لکھی۔ اکثر لوگ میری کتابیں دیکھتے ہیں نا، وہ سمجھتے 50-60 سال عمر ہوگی، تہمت باندھی ہوئی ہوگی، بس داڑھی ہوگی، یہ چیزیں۔ تو وہ جو ہے نا، پھر انہوں نے ایک رسالہ لکھا تحفہ مماتے کے نام سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی کرائی ان کو، پکے عالمی ہیں وہ ہمارے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ کتاب مسئلہ حیات پہ بڑی اہم ہے، اور آپ حضرات کو اس پہ اگر کسی استاد سے نہ بھی پڑھنے کا، آج ہی میں صبح سویا ہوا تھا، 8:45 بجے فون آ گیا، میں تو فون بند کرتا ہوں، ویسے قدرتی کھلا تھا، تو وہ کوئی بہت بڑے عالم پڑھا رہے تھے کسی جگہ تخصص والوں کو، تو کہنے لگے یہ اشکال پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں نے کتاب میں لکھا ہے، وہ میں نے دیکھی نہیں ہوگی نا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ساتھی، سوال پیش آیا، بھائی کتاب تو پڑھو نا، پہلے بندہ جو کتب میں علوم ہے ان کو دماغ میں ڈال لے، پھر اگر کوئی سوال نہیں حل ہوتا ہم سے پوچھ لیں۔ اب بندہ اتنا فارغ تو نہیں ہوتا تھا، پاکستان میں ہزاروں طلباء ہیں اور ہر ایک سے فون سنے جواب دے، یہ تو مشکل ہوتا ہے نا۔ علم اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ہر بندہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں جواب موجود ہے، خیر میں نے تھوڑا سا سمجھا دی، میں نے کہا کہ کتاب دیکھ لینا۔ تو ان کے جتنے بھی دھوکے ہیں اس میں حل ہے ان کا، اور بڑے عام فہم انداز میں۔ تو یہ انوارات صفدر ہے۔ تو ہم جو مناظرے میں پڑھاتے ہیں تخصص والوں کو، اس میں خاص طور پہ اصول حدیث پڑھاتے تھے، اس لیے کہ آپ مدارس کا جتنا بھی نصاب پڑھیں گے آپ کو اصول حدیث احناف کا نہیں پڑھایا جاتا، شرح نخبہ پڑھائی جاتی ہے وہ شوفے کی ہے۔ آپ جب باہر نکلیں گے غیر مقلد وہی اصول استعمال کرے گا، اپنے حق میں آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو حنفی اصول نہیں آتے ہوں گے۔ حنفی اصول جو ہیں ہمارے، وہ یا تو ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں نور الانوار ہے نا، سنت کی بحث میں اس طرح کی کتب میں، یا پھر جو ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں مقدمہ السنن میں، تو اس میں وہ عربی میں ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، میں نے ان اصولوں کو آسان انداز میں اس میں لکھا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ ابھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے مناظر بھی ہیں اور بہت بڑے مقرر بھی ہیں پاکستان کے سٹیج کے اس وقت، ہیں میرے شاگردوں کے شاگرد، عالم ہیں بہت بڑے جیت، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا اس وقت ان کو، نام میں نہیں لیتا، علم کا ذوق ہے ابھی بھی۔ تو پچھلے دنوں آئے میرے پاس، مجھے کہنا کہ استاد جی میں نے جو ہے وہ تخصص فی الحدیث بھی کرنا تھا، لیکن اب اتنی مصروفیت ہے کہ دن رات پروگرام ہے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی کہاں، تو میں کس طرح یہ کمی پوری کروں؟ میں نے کہا آپ سب سے پہلے اصول حدیث جو میں نے انوارات میں لکھا ہے تو وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد شرح نخبہ کی شرح جو لکھی ہے وہ پڑھیں، یہ کچھ کتابیں پڑھ کے پھر آپ عربی کتابوں میں جائیں تو آپ کو آسانی سے وہ سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو یہ اتنی بڑی ضرورت تھی۔ اسی طرح وہ مسائل جو علم غیب کا مسئلہ ہے، بریلوی بازی کا اکابر کی عبارات پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جوابات بڑے آسان انداز میں، تردید عیسائیت ہے، تو پہلے کچھ مختلف اصول ہیں، پھر اصول مناظرہ بڑے آسان انداز میں۔ تو یہ 2 جلدوں میں انوارات اس لیے لکھی ہے کہ وہ طبقہ جو تیاری کرنا چاہتا ہے ان مسائل پر، اس کو آرام سے گھر بیٹھے مطالعہ کر کے تیاری۔ ایک بہت بڑا مناظر ہے آج کل، تو وہ جب یہ میری کتاب پہنچی اس نے 1 رات میں پوری کا مطالعہ کیا، ذوق کی بات ہوتی ہے نا، 1 رات میں اس نے سارے کا مطالعہ کر دیا۔ تو یہ انوارات صفدر اس لیے ان موضوعات پہ ہے۔ یہ تسکین الاتقیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور آپ علیہ السلام کے جو ہے وہاں درود شریف کس طرح پڑھنا ہے، پھر اس پہ جو اعتراضات کرتے ہیں بعض لوگ، اس کے جوابات، روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، حضور کا توسل لینا، یہ چیزیں، ان مسائل پر یہ اردو میں سب سے بہترین کتاب ہے، اس لیے کہ میرا جہاں تک مطالعہ کسی نے اس طرح کتاب نہیں لکھی۔ 1 2 دوسرا مولانا قاری حنیف جلندری صاحب نے خود مجھے فون کر کے آج سے 11 سال پہلے مبارکباد دی
مان کہ مولانا ہمیں تو ٹائم نہیں ہوتا کتابیں دیکھنے کا. تو اب جو ہے میٹنگ تھی لاہور میں، تو پیر افضل قادری ہے نا آج کل، اور یہ دبے گیا صلی کا افسر، تو اس نے اس کتاب کی تعریف کی. وجہ وہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں. پڑھیں گے تو کچھ پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے ہماری کتابوں میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی تعریف وہ کر رہے تھے آپ کی کتاب کی. تو اس میں یہ سارے مسائل بالکل عام فہم انداز میں اور بہت مثبت انداز میں، بلکہ ایک مماتی بھی اس مسئلے کے قائل نہیں نا، شد رحال کے مسئلے کے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جانا، اس کے قائل نہیں ہے. تو ایک کراچی میں مناظر تھا، مر گیا، مماتی تھا، چلاتا رکشا تھا لیکن مناظر تھا. میں جب گیا نا تو مجھے کہنے لگا، مولانا شہباز صاحب مجھے کہنے لگا کہ آخر آپ نے روضہ پاک کی زیارت کی حدیث کو صحیح ثابت کر ہی دیا ہے. یعنی وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکا. پھر یہ اس پر ہے. یہ المحنہ المفند ہے جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے جو الزامات لگائے تھے نا احمد رضا خان ہے کہ علماء دیوبند توسل کے قائل نہیں، حیات انبیاء کے علیم مسائل کے، تو اس کے جوابات میں علماء حرمین نے 25 سوال کیے تھے. کتنے؟ اس کے جوابات مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھے تھے، یہ جو المحنہ المفند کے نام سے ہیں. وہ ترجمہ بھی ساتھ ہے نا، عقائد علماء دیوبند اہل سنت. اس کا علماء مجھے کہتے تھے کہ بعض عبارتیں مشکل ہیں نا، اس کی ان کی حواشی کی ضرورت تھی، جس طرح ہر کتاب کے حواشی ہوتے ہیں. تو میں نے حاشیہ لکھا، الحمدللہ یہ بھی تیسرا ایڈیشن اس کا ہے. تو یہ کتابیں نایاب بھی تھی 10-15-12 سال سے. اب الحمدللہ ہم نے ٹرسٹ ایک بنا ہے، اس نے شائع کی ہے.